NHA کے اندر جو یہ آپ نے امپرومنٹس کی ہیں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان، تو یہ ہے نیا پاکستان. مطلب کہ ایک ملک ماڈرنٹی کی طرف جا رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور فیوچر یہ آپ ڈیجیٹائزیشن کا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی، یہ ای بلنگ، ای بڈنگ، GIS میپنگ سے تو آپ مانیٹر کر سکیں گے. پہلے تو فزیکل جا کے انسپیکشنز ہوتی تھیں، انگریز کے زمانے میں تو وہ گھوڑوں پہ جاتا تھا. تو اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل مانیٹر بھی کر سکیں گے. لیکن یہ جو آپ کی ای بلنگ، ای بڈنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی. تو بڈنگ کے اندر پہلے سے جس طرح کانٹریکٹس دیے جاتے تھے، وہ ایک سیٹ سسٹم بن چکا تھا کرپشن کا. اور پھر جو نقصان ہوتا تھا وہ تو صرف ملک کو نقصان ہوتا تھا کہ جو پیسہ لگنا ہوتا تھا مثلا ایک سڑک کے اوپر، اس کا ایک حصہ چلا جاتا تھا لوگوں کی جیبوں میں. سڑک بھی سب سٹینڈرڈ بنتی تھی، ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا. یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے، اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی. اور یہ جو آپ نے ای بلنگ کا کہا، جتنا آپ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، اس میں بھی جتنی ہیومن انٹریکشن کم کرتے رہیں گے، اس میں بھی انفارچونیٹلی جو ہمارا رشوت دینے کا پورا سسٹم بن گیا ہے، ایک جڑیں اندر تک چلی گئی ہیں، تو اس کو یہ چیز ڈیفیٹ کرے گی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج ہم 2021 کے اندر ہم یہ چیزیں ابھی بھی ہم پاکستان میں نہیں کر سکے. اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے. سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو ایک پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ ہوتی ہے سٹیٹس کو چینج کرنا. تو تبدیلی کیوں نہیں لوگ لا سکتے؟ کیونکہ جو سٹیٹس کو ہے، جو وہ لوگ جو ان کو آپ مافیا کہہ دیں، ان کو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ دیں، وہ پرانے سسٹم سے کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے. جب ہمیں دنیا میں پتہ ہے کہ آٹومیشن سے کتنا فائدہ ہوا، باقی ہماری گورنمنٹ کے اداروں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک سسٹم، ایک کرپشن کا نظام چل رہا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ یاد رکھیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر اتنا سارے رشوت کے نظام کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. کوئی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا جس کے اندر اس طرح کی رشوت، سب کو پتا کہ رشوت چل رہی اور رشوت چلتی رہے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے، سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے، اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے، کیریکٹر والے لوگ تھے، بددیانتداری نہیں کرتے تھے، اپنے لوگوں سے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو یہ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی، تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ جب ہمارا صدر گیا امریکہ تو امریکہ کا صدر اس کو ایئرپورٹ لینے آیا. جب وہ گیا برطانیہ تو کوئین نے جس طرح اس کو ریسیو کیا، رسپیکٹ تھی ایک دنیا میں. آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز گئے، ہم نے سچائی سے دور ہوئے، رشوت ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی، لیڈرز نے کرپشن شروع کر دی. ابھی یہ کیا، یہ جب یہ ایک براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ ہمارے ملک کے سربراہوں کو نے چوری کیا تھا پیسہ، اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پر لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے، وزیر کرے، تو وہ تو نیچے تک سسٹم، سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو پھر تو NHA کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجینئر نہ پیسہ بنائے اور فلانا نہ کانٹریکٹر نہ پیسہ بنائے. کرپشن سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لندن کے بینک میں $1 ارب بھیجا
تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے، لیکن ملک غریب ہے، مقروض ہے، ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں۔ ملک تب اوپر جاتا ہے جب ایک ملک امیر ہوتا ہے۔ آج ہم مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، مغرب کے حکمرانوں کو، ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے، اور ایک مقروض ملک کے جو بھی یہاں جنہوں نے حکومت کی، ان کا رہن سہن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں، آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور لگے گا وہ غریب ملک ہے جب آپ ان کا رہن سہن دیکھیں گے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جب گئے، ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس UN کے اندر، تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں سے ایک مقروض ملک میں جا کے کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوٹل کے اوپر پورے جو سب سے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رہتے تھے۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدھر سے شروع ہوا تھا ہمارا سویلائزیشن، جو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی ریاست، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست بنائی تھی، کیا چیز سب سے چیز سامنے آئی تھی کہ جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے، کسی نے محلات نہیں بنائے، اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، جو پیسہ ریاست میں زیادہ آتا تھا اپنے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے، فلاحی ریاست بنائی انہوں نے۔ یہ جو ملک کتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا، وہی مثالی اسلامی فلاحی ریاست، اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے، اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی، اللہ کی برکت بھی آنے لگی۔ دیکھیں آپ NHA میں جب شروع ہو جائے گا، سب سے زیادہ پیسہ تو سڑکوں پہ بنتا ہے، تو یہ جب آپ اس کے اوپر اس طرف جا رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے اوپر، مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے پیسہ بنانا، ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، اور یہ جب سب سے زیادہ ادارہ جدھر پیسہ بنتا تھا، جب ادھر سے چینج آئے گا تو انشاءاللہ باقی بھی، اب ہم جو اگلا ادارہ ہے FBR، سب سے بڑا چینج آئے گا جب FBR پوری طرح ڈیجیٹائز ہو جائے۔ جولائی تک FBR کے اندر مجھے ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن چاہیے، اور انشاءاللہ تب آئے گی۔ آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں کیسے اوپر جاتی ہے، اور جیسی ٹیکس کلیکشن جاتی ہے ہمارے ملک پہ پیسہ آ جائے گا اپنے ان لوگوں، تعلیم پہ خرچ کرنا، اپنے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا، اس کو فلاحی ریاست بنانا۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا، انسانوں پہ پیسہ خرچ کرنا۔ قوم تو تب امیر ہوتی ہے جب اس کے انسان امیر ہوتے ہیں۔ ایک قوم کی پہچان تب ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے سب سے غریب طبقے کو کیسے رکھتی ہے، کمزور لوگوں کو کیسے رکھتی ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس ریونیو بڑھتا رہے گا، FBR کے اندر ریفارمز آتی رہیں گی۔ کرپشن جب آپ کو مثلا آپ سڑکوں کے اوپر جب ختم ہوگی تو ہمارے پاس جو مراد نے اصل بات کی کہ ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے گا خرچ کرنے کا، انفراسٹرکچر کے اوپر ہم اس کو اور بہتر کرتے جائیں گے۔ انفراسٹرکچر جیسے ہی بہتر ہوتا جائے گا، ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ آج بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے، میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم اور منسٹریز کے اوپر بھی پریشر ڈلوا لیں گے کہ ای گورننس کے اوپر ساری سب منسٹریز جائیں، اور ان کو بھی ہم نے ٹائم سکیل دیا ہوا گرمیوں کا کہ اگلے 6 مہینے تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو منسٹریز ہیں سب ای گورننس کے اوپر آ جائیں گی۔